مریض کی عیادت کرنے کی بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے احادیث کے اندر۔ پہلی حدیث صحیح مسلم سے میں بیان کرتا ہوں، صحیح مسلم 6556 نمبر اور انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2569 نمبر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن، حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے فرمائے گا کہ اے آدم کے بیٹے، میں بیمار ہوا تو تو نے میری عیادت ہی نہ کی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے فرمائے گا کہ اے آدم کے بیٹے، میں بیمار ہوا تو تو نے میری عیادت ہی نہ کی، میرا حال ہی نہ پوچھا۔ تو وہ بندہ آگے سے کہے گا کہ یا اللہ تو تو رب العالمین ہے، میں تیری عیادت کیسے کرتا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا؟ اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کتنی لطیف انداز میں اپنے بندے سے مخاطب ہو کر یہ بات ارشاد فرمائیں گے۔ اور اسی طرح ایک اور بڑی فضیلت نشان حدیث ہے بیمار شخص کی عیادت کرنے کے اوپر۔ یہ حدیث سنن ابن ماجہ کے اندر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، سنن ابن ماجہ 1442 نمبر۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ جب کوئی شخص کسی بیمار کی عیادت کے لیے جب نکلتا ہے نا، جب وہ اس کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو وہ مریض کے پاس آ کر بیٹھنے تک جنت کے پھل چنتا ہوا آتا ہے۔ یعنی جب وہ گھر سے نکلتا ہے نا تو مریض کے پاس آ کر بیٹھنے تک جنت کے پھل چنتا ہوا آتا ہے، اور پھر جب وہ مریض کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے تو اس پر رحمت، یعنی اللہ کی رحمت سایہ فگن ہو جاتی ہے، اللہ کی رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر صبح کا وقت ہو، یعنی اگر یہ عیادت صبح کے وقت کی ہو تو شام تک 70,000 فرشتے اسے دعائیں دیتے ہیں، یعنی اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اللہ سے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اور اگر شام کا وقت ہو، یعنی شام کے وقت عیادت کی ہو تو صبح تک 70,000 فرشتے اسے دعائیں دیتے رہتے ہیں۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے سنن ابی داؤد کے اندر 3098 کے اندر، وَقَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ، کہ اور اسے جنت میں ایک باغ حاصل ہوگا جو مریض کی عیادت کرنے کے لیے صبح یا شام کو جاتا ہے۔